بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات حضرت مسیح موعود 24 دسمبر 1906 بمقام قادیان دارالعمان۔ حضور کی مبارک مجلس میں ذکر تھا کہ سیالکوٹ کے تجار نے بے سبب محصول چنگی میں زیادتی کے دکانیں بند کر دی تھیں اور چند روز کا نقصان اٹھا کر پھر خود بخود کھول دیں۔ فرمایا اس طرح کا طریق گورنمنٹ کی مخالفت میں برتنا ان کی بیوقوفی تھی، جس سے ان کو خود ہی باز آنا پڑا۔ محصول تو دراصل پبلک پر پڑتا ہے۔ آسمانی اسباب کے سبب سے بھی جب کبھی قحط پڑ جاتا ہے تو تاجر لوگ نرخ بڑھا دیتے ہیں۔ اس وقت کیوں دکانیں بند نہیں کرتے؟ اس وقت کیوں دکانیں بند نہیں کر دیتے؟ ایک دوست کا ذکر تھا کہ وہ مرض سل و دق میں مبتلا ہے۔ حضور نے فرمایا ہم نے ایک شخص کو دیکھا تھا کہ وہ امراض سینہ میں گرفتار تھا۔ ڈاکٹر نے اس کو مشورہ دیا کہ سمندر کے کنارے کچھ مدت رہے۔ ایسا کرنے سے وہ بالکل تندرست ہو گیا اور اب تک زندہ ہے۔ سیالکوٹ ہی کا ذکر تھا کہ اب مخالفوں کا چندہ زور نہیں رہا۔ حضرت نے فرمایا جب کسی کی مخالفت شروع ہوتی ہے تو ایک فریق ضرور تھک کر رہ جاتا ہے۔ مدعی اگر کاذب ہو تو وہ لوگوں کی مخالفت سے تنگ آ کر تھک جاتا ہے اور اپنا کام چھوڑ دیتا ہے، اور اگر وہ صادق ہو تو اس کے مخالف اپنی مخالفت میں بالآخر تھک کر رہ جاتے ہیں۔ یہی حال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا، اور یہی حال تمام انبیاء کے زمانے میں ہوتا رہا۔ صادق ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے، لیکن مخالفوں کے درمیان جہاں تعصب اور بے وقوفی دونوں باتیں مل جائیں وہاں بہت ہی زہریلا اثر ہوتا ہے۔ فرمایا جتنے لوگ مبالغہ کرنے والے ہمارے مقابلہ میں آئے خدا تعالیٰ نے سب کو ہلاک کر دیا۔ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے آپ موت مانگی۔ مخالفوں کو چاہیے کہ اس بات پر غور کریں کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ جو شخص مقابلے میں آتا ہے وہی ہلاک ہو جاتا ہے۔ اگر یہ سلسلہ خدا تعالیٰ کی طرف سے نہیں تو پھر کیا سبب ہے کہ خدا تعالیٰ اس کے مقابلین کو نیست کر دیتا ہے اور اس کو دن بدن سرسبزی ہوتی جاتی ہے۔ ہمارے مخالفوں میں بہت سے لوگ اس قسم کے بھی ہیں جو کہ سچے دل سے ہمارے برخلاف دعائیں مانگتے رہے اور ہم کو اسلام کا دشمن جان کر ناکیں رگڑتے رہے، لیکن کیا خدا تعالیٰ اسلام کا بھی دشمن تھا کہ اس نے ان لوگوں کو ہلاک کر دیا جو کہ سچے مسلمان تھے، اور ان کے بالمقابل جس کو وہ اسلام کا دشمن اور دجال یقین کرتے تھے اس کو خدا تعالیٰ نے زندہ رکھا اور اس کے سلسلے کو روز بروز ترقی دی۔ 25 دسمبر 1906 صبح کی سیر۔ 25 کی صبح کو جب حضرت اقدس سیر کے واسطے باہر تشریف لے گئے تو ایک مجمع کثیر حضور کے ہمراہ تھا، جن میں اکثر حصہ سیالکوٹ کے ضلع کے احمدی برادران کا تھا جو کہ اپنے لائق محتمم چودھری مولا بخش صاحب کے ہمراہ حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ ایک شخص نے چند ایک سوالات پیش کیے۔ پہلا سوال یہ تھا کہ جب کہ خدا تعالیٰ ازل سے خالق ہے اور ابد تک ہے اور ارواح بھی ہمیشہ اس کے خلق میں شامل ہیں اور ہمیشہ چلی جائیں گی، تو پھر آریوں کے اعتقاد کے مطابق روح بھی ازلی اور ابدی ہوا۔ حضرت اقدس نے فرمایا یہ بات درست نہیں، اس سوال میں مغالطہ دیا گیا ہے۔ خدا تعالیٰ ہمیشہ سے خالق ہے، مگر اس کی تمام صفات کو دیکھنا چاہیے۔ وہ محیی ہے اور ممیت بھی ہے، اس بات بھی کرتا ہے تو محو بھی کرتا ہے، پیدا بھی کرتا ہے، فنا بھی کرتا ہے۔ اس بات کی کیا دلیل ہے کہ روح کو فنا نہیں، اور کہ یہی روح ہمیشہ سے چلے آتے ہیں؟ وہ جب تک کسی کو چاہے رکھے، ہر ایک چیز فنا ہو جانے والی ہے، باقی رہنے والی ذات صرف خدا کی ہے۔ روح میں جب کہ ترقی بھی ہوتی ہے اور تنزل بھی ہوتا ہے تو پھر اس کو ہمیشہ کے واسطے قیام کس طرح ہو سکتا ہے؟ جب تک روح کا قیام ہے وہ امر الہی کے قیام کے نیچے ہے۔ خدا تعالیٰ کے امر کے ماتحت ہی کسی کا قیام ہو سکتا ہے، اور وہی فنا بھی کرتا ہے۔ وہ ہمیشہ خالق بھی ہے اور ہمیشہ خلق کو مٹاتا بھی ہے۔ مسلمان قدامت کا قائل ہے، مگر قدامت نوعی کا، نہ کہ قدامت شخصی کا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ ہم نہیں جانتے کہ پہلے کیا چیزیں اور کیا نہ تھیں۔ اگر اس کے برخلاف قدامت شخصی کا عقیدہ رکھا جاوے تو وہ دہریت میں داخل ہونا ہوتا ہے۔ 26 دسمبر 1906 تقریر حضرت مسیح موعود علیہ السلام جو حضور نے بعد نماز ظہر و عصر جامع مسجد میں کھڑے ہو کر ارشاد فرمائی۔ فرمایا اب صاحبو آرام سے سن لو، اب صاحبو آرام سے سن لو۔ اگرچہ میری طبیعت بیمار ہے اور میں اس لائق نہ تھا کہ کھڑا ہو کر ایک لمبی تقریر کرتا، تاہم میں نے خیال کیا کہ لوگ دور دور سے آئے ہیں تاکہ ہماری باتیں سنیں۔ ایسی صورت میں
کچھ نہ کہنا معصیت میں داخل ہوگا۔ لہٰذا باوجود حالت بیماری کے میں نے مناسب جانا کہ خدا تعالیٰ نے مجھے جو ہدایت دی ہے، اس لیے اس سے سب لوگوں کو اطلاع دوں۔ میں کئی بار ظاہر کر چکا ہوں کہ تمہیں صرف اتنے پر خوش نہیں ہونا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں اور لا الہ الا اللہ کے قائل ہیں۔ جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں وہ خوب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ صرف زبانی قیل و قال سے کبھی راضی نہیں ہوتا، اور نہ نری زبانی باتوں سے کوئی خوبی انسان کے اندر پیدا ہو سکتی ہے جب تک عملی حالت درست نہ ہو، کچھ بھی نہیں بنتا۔ یہودیوں نے بھی ایک زمانہ ایسا آیا تھا کہ ان میں نری زبان درازی ہی رہ گئی تھی، اور انہوں نے صرف زبانوں کی باتوں پر ہی کفایت کر لی تھی۔ زبان سے تو وہ بہت کچھ کہتے تھے، مگر دل میں طرح طرح کے گندے خیالات اور زہریلے مواد بھرے ہوئے تھے۔ یہی وجہ تھی جو اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر طرح طرح کے عذاب نازل کیا اور ان کو مختلف مصیبتوں میں ڈالا اور ذلیل کیا، یہاں تک کہ انہیں سور اور بندر بنایا۔ اب غور کا مقام ہے کہ کیا وہ تورات کو نہیں مانتے تھے؟ وہ ضرور مانتے تھے اور نبیوں کے بھی ماننے والے تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے اتنی بات کو پسند نہ کیا کہ وہ نرے زبان سے ماننے والے ہوں اور ان کے دل زبان سے متفق نہ ہوں۔ خوب یاد رکھنا چاہیے، اگر کوئی شخص زبان سے کہتا ہے کہ میں خدا کو وحدہ لا شریک مانتا ہوں اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لاتا ہوں اور ایسے ہی اور ایمانی امور کا قائل ہوں، لیکن اگر یہ اقرار صرف زبان ہی تک ہے اور دل معترف نہیں، تو یہ زبانی باتیں ہوں گی اور نجات اس سے نہیں مل سکے گی جب تک انسان کا دل ایمان نہ لائے۔ اور اس کے ایمان لانا یہی ہوگا کہ وہ عملی حالت میں ان امور کو ظاہر کر دے، اس وقت تک کوئی بات بنتی نہیں۔ میں سچ کہتا ہوں کہ اصل مراد تبھی حاصل ہوتی ہے جب سب کو چھوڑ چھاڑ کر خدا تعالیٰ کی طرف متوجہ ہے اور در حقیقت دنیا پر دین کو مقدم کر دے۔ یاد رکھو، مخلوق کو انسان دھوکہ دے سکتا ہے، اور لوگ یہ دیکھ کر کہ 5 وقت نماز پڑھتا ہے اور نیکی کے کام کرتا ہے دھوکہ کھا سکتے ہیں، مگر خدا تعالیٰ دھوکہ نہیں کھا سکتا۔ اس لیے اعمال میں خاص اخلاص ہونا چاہیے، یہی ایک چیز ہے جو اعمال میں صلاحیت اور خوبصورتی پیدا کرتی ہے۔ اب یاد رکھنا چاہیے کہ کلمہ جو ہم ہر روز پڑھتے ہیں اس کے کیا معنی ہیں۔ کلمہ کے یہ معنی ہیں کہ انسان زبان سے اقرار کرتا ہے اور دل سے تصدیق کہ میرا معبود، محبوب اور مقصود خدا تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں۔ الہ کا لفظ محبوب اور اصل مقصود اور معبود کے لیے آتا ہے۔ یہ کلمہ قرآن شریف کی ساری تعلیم کا خلاصہ ہے جو مسلمانوں کو سکھایا گیا ہے، کیونکہ ایک بڑی اور مبسوط کتاب کو یاد کرنا آسان نہیں، اس لیے یہ کلمہ سکھا دیا گیا تاکہ ہر وقت انسان اسلامی تعلیم کے مقصد کو مد نظر رکھے، اور جب تک یہ حقیقت انسان کے اندر پیدا نہ ہو جاوے، سچ یہی ہے کہ نجات نہیں۔ اسی لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، یعنی جس نے صدق دل سے لا الہ الا اللہ کو مان لیا وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ لوگ دھوکہ کھاتے ہیں اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ طوطے کی طرح لفظ کہہ دینے سے انسان جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ اگر اتنی حقیقت اس کے اندر ہوتی تو پھر سب اعمال بیکار اور نکمے ہو جاتے اور شریعت معاذ اللہ لغو ٹھہرتی۔ نہیں، بلکہ اس کی حقیقت یہ ہے کہ وہ مفہوم جو اسی میں رکھا گیا ہے وہ عملی رنگ میں انسان کے دل میں داخل ہو جاوے۔ جب یہ بات پیدا ہو جاتی ہے تو ایسا انسان فی الواقع فی الحقیقت جنت میں داخل ہو جاتا ہے، نہ صرف مرنے کے بعد بلکہ اسی زندگی میں وہ جنت میں ہوتا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ حکیم ہے، اس نے ایک مختصر سا کلمہ سنا دیا ہے، اس کے معنی یہ ہیں کہ جب تک خدا کو مقدم نہ کیا جائے، جب تک خدا کو معبود نہ بنایا جاوے، جب تک خدا کو مقصود نہ ٹھہرایا جاوے، انسان کو نجات حاصل نہیں ہو سکتی۔ فرمایا خدا تعالیٰ الفاظ سے تعلق نہیں رکھتا، وہ دلوں سے تعلق رکھتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ در حقیقت اس کلمے کے مفہوم کو اپنے دل میں داخل کر لیتے ہیں اور خدا تعالیٰ کی عظمت پورے رنگ کے ساتھ ان کے دلوں میں بیٹھ جاتی ہے، وہ جنت میں داخل ہو جاتے ہیں۔ جب کوئی شخص سچے دل پر کلمہ کا قائل ہو جاتا ہے تو بجز خدا کے اور کوئی اس کا پیارا نہیں رہتا، بجز خدا کے کوئی اس کا معبود نہیں رہتا، اور بجز خدا کے کوئی اس کا مطلوب باقی نہیں رہتا۔ وہ مقام جو ابدال کا مقام ہے، اور وہ جو قطب کا مقام ہے، اور وہ جو غوث کا مقام ہے، وہ یہی ہے کہ لا الہ الا اللہ پر دل سے ایمان ہو اور اس کے سچے مفہوم پر عمل ہو۔